خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. آج کا ہمارا پروگرام نئے سرے سے سپیریئر کورٹس میں ہونے والے انٹرنل جھگڑوں کے اوپر ہے، اور اللہ کرے کہ اس دفعے جو فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے کی نظر سے یہ مسئلہ ونس اینڈ فار آل سیٹل ہو جائے. مسئلہ کیا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس کا فیصلہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ٹرائیبیونل کو ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کا تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. خواتین و حضرات، ہمارا پروگرام 2 خبروں پہ مشتمل ہے. پہلے ہم آپ کو ایک خبر کا وہ ایکسرپٹ دکھائیں گے جو منٹ مرر اخبار کی ہے اور 20 مارچ کو چھپی تھی، اور دوسری خبر ڈان اخبار کی جو 2-3 دن پہلے چھپی، اور یہ ایک پوری کہانی کو جوڑتی ہیں. اگر آپ نے چینل یاسمین آفتاب علی کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن دبا کر اس کو ضرور سبسکرائب کریں. پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا بالکل مت بھولیے گا. اب ہم اپنے پروگرام کی جانب آتے ہیں. جسٹس سردار اعجاز الحق IHC کی کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کا آغاز کر چکے ہیں جب انہیں یہ پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کا کیس جو ان کے کورٹ میں لگا تھا، جو وکیل سے ان کو نہ ملنے کی اجازت ہو رہی تھی کہ نہ مل پائیں وہ اپنے وکیل سے، عمران صاحب اس کے مطالبے کے بارے میں تھا. اور جب ان کو اطلاع ہوئی کہ ان کو اطلاع کیے بغیر اس کیس کو ایک بڑے بینچ کو ٹرانسفر کر دیا ہے تو انہوں نے کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کا آغاز کر دیا. کنٹیمپٹ پروسیڈنگز اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ عبدالغفور انجم کے خلاف عمل میں لائی گئی ہے. جسٹس اسحاق نے مارچ 20 کو اس کا یہ کیس سنا تھا. تاہم IHC ایڈمنسٹریشن نے جب ایکٹنگ چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر جو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت کورٹ کو، انہوں نے 3 ممبر بینچ پہ مشتمل اس کیس کو ٹرانسفر کیا تو نہ صرف اس کیس کو بلکہ تمام پینڈنگ پیٹیشنز جو عمران خان صاحب کی 26 ہیں ان کو، جس میں ان کے وزیٹیشن رائٹس کے متعلق بھی ہیں، جس میں جیل میں ان کے ساتھ پیش آنے والے مبینہ معاملات پہ بھی ہیں، ان سے متعلق ہیں، وہ تمام اس نئی بڑی بینچ کو ٹرانسفر کر دیا کہ ایک ہی بینچ ان تمام کی اکٹھے سنوائی کرے. ڈان اخبار کی جسٹس طارق جہانگیری، بابر ستار اور سردار اعجاز خان نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی نوٹیفیکیشن پہ مسئلہ اٹھا دیا کہ جو IHC کا ٹرائیبیونل ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے، ان کا کہنا تھا نہ پریزیڈنٹ اور نہ ایکٹنگ چیف جسٹس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس کو اپنی مرضی سے ریکانسٹیٹیوٹ کر سکیں، یہ ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. یہ کیس شبیر صاحب ADNSJ نے چیلنج کیا، جس میں اپوائنٹمنٹ اور پروموشن جو ہے ایک سینئر سول جج کی جن کی تقرری ڈسٹرکٹ اور سیشن جج کے طور پہ ہوئی، اس کو چیلنج کیا گیا. یہ شاہ رخ ارجمند صاحب جو سینئر سول جج تھے ان کو لے کے یہ کیس تھا. اس کے علاوہ ٹرائیبیونل نے 18 مارچ کو اپیل سنی اور آصف علی زرداری نے اس ٹرائیبیونل کو سبسٹیٹیوٹ جو کیا تھا اس میں خادم حسین سومرو، محمد اعظم خان اور راجہ انعام امین منہاس کے ساتھ جو پہلے ججز تھے ان کو سبسٹیٹیوٹ کیا. انیشل آرڈر میں 3 ججز نے جسٹس اعظم خان کی تقرری اسلام آباد جوڈیشری کورٹ میں جو ہوئی اس کو مسترد کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو یہ اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر ججز کی تقرریوں پر سوال اٹھایا گیا. ججز کا کہنا تھا کہ جو ڈیپوٹیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کی دوسرے کورٹ سے وہ غیر آئینی ہے، اور ان کی اپوائنٹمنٹ بھی کرنا پکے طور پہ بھی غیر آئینی ہے. ان کا کہنا تھا ایکٹنگ چیف جسٹس کا
ٹرائیبیونل کانسٹیٹیوشنل ٹرائیبیونل کے معاملے میں دخل اندازی کرنا ان کے کام کی جو جورسڈکشن ہے اس سے باہر ہے. اس میں فیصلہ بڑا عقل مندی کا دیا گیا. فیصلے میں کہا گیا کہ جو افیکٹڈ پارٹیز ہیں وہ 30 دن کے اندر ان کو مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے اس معاملے کو رکھ کر فیصلہ وہاں سے لے لے کہ آیا یہ ڈیسیشن جو کی گئے یہ جس جج نے کیے اور جس طرح کیے اور پریزیڈنٹ کا جو دائرہ اختیار ہے اور چیف جسٹس کا اور ایکٹنگ چیف جسٹس کا وہ کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اگر یہ جج صاحبان اپنی اپیل کو سپریم کورٹ میں لے کے جاتے ہیں تو چونکہ یہ معاملے کانسٹیٹیوشن سے متعلق ہیں تو یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے آگے ہی لگیں گے، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے آگے جب یہ لگیں گے تو یہ پوائنٹس کسی نہ کسی حد تک پہلے بھی اس پہ بات قانونی طور پہ کی گئی ہے. اگر وہ یہ اپنی اپیل کو 30 دن کا ٹائم پیریڈ میں اویل نہیں کرتے اور نہیں لے کے جاتے تو اس صورت میں دوبارہ اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو ان پہ یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب آپ کو اس فیصلے پہ اپیل کرنے کا ٹائم دیا گیا تھا تو آپ نے کیوں نہیں کیا. اب ہر دفعہ جب ایک فیصلہ ہوگا تو آپ بیچ میں ایک رخنا تو نہیں ڈال سکتے. جب آپ کو اپیل کرنے کا ٹائم ہے تو آپ اپیل اس وقت کرتے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، لیکن پاکستان کے لیے، پاکستان کی جوڈیشری کے لیے ایفیکٹولی آگے کام چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس مسئلے کو اب سیٹل کرا جائے، اور میرے خیال میں یہ فیصلہ اسی کی جانب ایک قدم ہے. پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں. اگلے پروگرام تک خدا حافظ.